बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 फरवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस अकील अब्बासी साहब की जानिब से अदलिया और जजेस को झंझोड़ा गया है और उनको उनका मुकाम याद करवाया गया है और कहा गया है कि खुदा के लिए इंसाफ को न बिगाड़ें, निज़ाम इंसाफ को न बिगाड़ें। बहुत खूबसूरत उनकी जानिब से जजेस को जो गुफ्तगू की गई है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं समझता हूँ शुक्र है कोई तो जजेस की ज़िम्मेदारियों पर भी बोला, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे बैरिस्टर सलाहुद्दीन सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने एक नई दरख्वास्त दायर की है और जैसे जैसे हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सीनियर वकला हैं उनकी जानिब से जो आइनी पिटिशन्स हैं वो भी उसी नौइयत की दायर हो रही हैं और हुकूमत और निज़ाम के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस दरख्वास्त में अहम क्या है। साथ में आपको बताऊंगा कि कल एडिशनल जजेस की तैनाती हुई पेशावर हाई कोर्ट के और उसकी भी तफसील किसी वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि 10 हुई है, उसमें चंद एक पीपी के हैं, चंद एक नून लीग के हैं और चंद एक एएनपी के हैं। इस तरीके से जजेस की तैनाती हुई है पेशावर हाई कोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर स्टेक होल्डर है। एक भी जज पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं जुडिशल कमीशन के, उनकी नामजदगी एक जज भी नहीं तैनात हुआ। तमाम जजेस वो तैनात हुए जो या पीपल्स पार्टी के मेंबरान थे या नून लीग के थे और ये सहाफ़ियों ने ये तमाम तफसीलात भी अब सामने रख दी हैं। लेकिन चूँकि वो एक ख़ास एरिया से जजेस की तैनाती थी और हज़ारा डिवीज़न जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है वहाँ से किसी एक जज को भी, भले वो किसी और जमात से ही तल्लुक़ क्यों ना रखता होता, वो पीपल्स पार्टी या नून लीग से ही क्यों ना तल्लुक़ रखता होता, वो अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि ये हम जिस निज़ाम की बात करते हैं, निज़ाम में कोई किसी से तल्लुक़ नहीं रखता। जब निज़ाम में निज़ाम के जो मुहाफ़िज़ हैं वो किसी को लेके आते हैं तो वो भले किसी के साथ हो, आज वो भले चूँकि निज़ाम ये चाहता है कि इमरान खान को रगड़ा लगाना है तो वो आज इमरान खान को रगड़ा लग जाए और कल यही जो है वो आइन और कानून के चैम्पियन भी बन जाएं। और चूँकि जब निज़ाम जो भी चाहेगा तो इस वजह से ये बात नहीं होती कि कोई मुस्तकिल ही ये एक माइंड सेट आ गया है, कोई मुस्तकिल नहीं होता। ये हमारा एक निज़ाम है, हमने बड़े बड़ों को देखा कब क्या थे। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मंसूर अली शाह साहब और अतर मिनल्ला साहब जब 90 दिन में पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात की बात होती थी तो तब कहा जाता था कि 4-3 का फ़ैसला है और इस पर मजाक उड़ाया जाता था। हमने देखा कि याह्या अफरीदी साहब ने उस वक्त लिखा था कि चूँकि ये मामला हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को नहीं देख सकती। आज सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हैं और हाई कोर्ट के जजेस एक के बाद दूसरा जज ट्रांसफ़र हो रहा है और ख़त लिखे जा रहे हैं जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स की जानिब से 5 या 7 जजेस का ख़त है उसको खातिर में ही नहीं लाया गया। ये इस वक्त सूरत हाल है। तो कब क्या होता है और किस तरीके से निज़ाम चलता है, इस वजह से आपने घबराना नहीं है। और ये सारी जो चीज़ें हैं, आपको याद होगा 100 जज लगाए गए थे मुशर्रफ दौर में और पूरा एक ऐसे लगता था एक सदी के लिए इन्होंने सेटअप बना दिया है अपना और अपना सेटअप चलाएंगे। लेकिन जब वो गए तो वो जो 100 जज थे वो ऐसे फिर किक आउट हुए कि वो अपने नाम के साथ जज नहीं, रिटायर्ड जज भी नहीं लिखवा सकते थे। तो ये एक अब भी अगर कोई इस तरह के मामलात में या हो रहा है उसको ये सोचना होगा और माजी की जो मिसालें हैं उनको जहन में रखना होगा। प्रेस रिलीज़ है जी, जनरल सेक्रेटरी हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हज़ारा डिवीज़न। ये पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हज़ारा डिवीज़न की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन एबटाबाद मुनक्कद हुआ जिसमें काबीना ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले जिसमें पेशावर हाई कोर्ट में 10 जजेस को तैनात किया और हज़ारा डिवीज़न से नामजद वकला के नामों को खातिर में ना लाते हुए और यकसर नज़रअंदाज करने और हज़ारा डिवीज़न के नामजद वकला के साथ सुतेली माँ जैसा सलूक करने पर इंतहाई गम व गुस्सा का इजहार किया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हज़ारा डिवीज़न व जुमला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तहसील बार एसोसिएशन को इत्माद में लेकर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले के ख़िलाफ़ अगले लाहेअमल तय किया जाएगा। इस सिलसिला में सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हज़ारा डिवीज़न ने तमाम ज़िले व तहसील सदूर साहिबान से राब्ता करके उनको इत्माद में लेके एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर करवा कर इस पर फौरी अमल के लिए मुतल्लिक़ा अहकाम व इदारों से राब्ते किए जाएंगे ताकि हज़ारा डिवीज़न के वकला को उनका जायज़ कानूनी व आइनी हक़ दिलाया जाए। मैंने आपको कहा कि अब ये जो तहरीकें हैं, वकला तहरीकें, अब ये उठना शुरू हो जाएंगी
کچھ تو حالات ایسے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب اپنے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہی ہے نا، ہزارہ ڈویژن کے ایک وکیل کو بھی جج نہیں لگایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اگر آپ نے باہر سے ججز لانے ہیں تو پھر اسلام آباد کی اگر آپ نے اسامیاں پوری کرنی تھیں، اسامیاں فل کرنی تھیں، 4 اسامیاں خالی تھیں، تو آپ 4 ہی 2 مزید اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ممبران ہیں بار ایسوسی ایشن کے، ان میں سے کسی کو تعینات کر سکتے تھے۔ تو آپ جب باہر سے لے آئے ہیں تو یہ پریسیڈنٹ بن گیا ہے، اب وہ پریشانی ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ اب خود ہی سارے معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ وہیں پہ بیرسٹر صلاح الدین نے ایک اہم درخواست دائر کی ہے دیٹ دی انسٹنٹ پٹیشن چیلنجنگ دی وائز آف 26 امینڈمنٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آن دی گراؤنڈز دیٹ دی ریوائزڈ کمپوزیشن آف دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان pursuant to the 26th constitutional amendment which now has a clear majority of non-judicial members and affords them primacy in judicial appointments militates against the independence of the judiciary, which is salient feature of the constitution. The JCP is implead as respondent number 2 in the petition. اب نئی پٹیشن دائر کی ہے جس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو فریق بنا دیا گیا ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے جس میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو فریق بنایا گیا ہے، اور کہا گیا ہے جی کہ چونکہ جو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن PLD 2015 سپریم کورٹ 401 راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس تھا 21ویں یعنی ترمیم کے خلاف، اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ چکی ہے، فل کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کا یہ کہہ چکا ہے دیٹ دی پارلیمنٹ ڈز ناٹ ہیو دی پاور under its mandatory power set out in Article 239 of the Constitution to amend the salient feature of the Constitution کہ سپریم کورٹ فل بینچ کہہ چکا ہے، فل کورٹ کہہ چکی ہے 2015 میں راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس میں کہ آئین کے آرٹیکل 239 کے تحت جو پارلیمنٹ ہے اس کے پاس آئین کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں ان کو امینڈ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ سیلینٹ فیچر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سیلینٹ فیچر سپریشن آف پاور، اس کو چینج کرنے کی جو ہے وہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا فل بینچ پہلے ہی اس کے اوپر ججمنٹ دے چکا ہے۔ تو جب وہ دے چکا ہے تو یہ بیرسٹر صلاح الدین صاحب اس درخواست میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور والا ہم نے درخواست دائر کی، جناب نے اس میں نوٹس جاری کیے، نوٹس جاری کرنے کے بعد ہماری درخواست یہ تھی کہ اس پہ فل بینچ بنایا جائے۔ فل بینچ پہ آپ نے نوٹس جاری کر دیا، 3 ہفتوں کا اس نے جواب طلب کیا۔ اتنے میں جوڈیشل کمیشن نے پہلے 11 فروری اور اب 10 فروری کو 8 ججز سپریم کورٹ کے تعینات کرنے کا آرڈر کر دیا ہے اور وہ اجلاس بلا لیا گیا ہے۔ بیرسٹر صلاح الدین کہتے ہیں کہ جہاں میں نے اپنی درخواست میں 26ویں یعنی ترمیم کو چیلنج کیا، وہیں پہ میں نے اپنی درخواست میں جناب والا اس سپریم کورٹ کے جو نمبرز آف ججز ہیں اس کی جو تعداد بڑھائی گئی تھی اس کو بھی چیلنج کیا ہے۔ وہ اس وقت چیلنجڈ ہے، اور وہ چیلنج ہونے کے بعد اس کے فل کورٹ سے متعلق سپریم کورٹ نوٹس جاری کر چکی ہے فریقین کو۔ جب سپریم کورٹ کا آئینی بینچ نوٹس جاری کر چکا ہے تو اب اگر فل کورٹ کی تشکیل کے لیے ججز کا نمبر تبدیل کر دیا جاتا ہے یا نئے ججز اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں تو پھر کسی صورت بھی جو مقصد ہے آئین اور قانون کا اور ہماری پٹیشنز کا وہ فلفل نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے فوری طور پر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو روکا جائے کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتیوں کا پروسیس روکے جب تک کہ ہماری یہ درخواست، اور آپ اس کو روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کریں۔ یہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اٹ از ریسپیکٹفلی پریئر دیٹ دی JCP may be restrained from making new appointments to the Supreme Court until such time as the instant petition is decided for the following reasons۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کو روکا جائے، اور دی اپوائنٹمنٹ ٹو دس کورٹ ایز اپوز ٹو اپوائنٹمنٹس آف ایڈیشنل ججز ٹو دا ہائی کورٹس انڈر آرٹیکل 197 آف دی کانسٹیٹیوشن آر میڈ آن اے basis. Moreover, since such appointments are being made from among the senior most judges in the high courts, in case one or more chief justice of the high courts are appointed to this court, it would necessitate appointing fresh chief justice to those high courts in the event the petition is allowed۔ اگر ہماری درخواست منظور ہو جاتی ہے تو جو آپ چیف جسٹس کو لے آئے ہوں گے سپریم کورٹ میں وہ واپس جائے گا تو اس کی جگہ پہ نیا چیف جسٹس پہلے ہی اپوائنٹ ہو چکا ہوگا، تو پورا نظام درم برم ہو جائے گا۔ چونکہ آپ سپریم کورٹ کے لیے کئی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کو بھی لے کے آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، تو پھر پورا نظام نیچے خراب ہو جائے گا۔ اس نظام کو بچانے کے لیے، عدالتی نظام کو بچانے کے لیے آپ کو روکنا ہوگا پورے کے پورے پروسیس کو۔ اگر آپ نہیں روکتے تو یہ پورا نظام جو ہے وہ کولیپس کر جائے گا۔
یہ بیرسٹر صلاح الدین کی جانب سے یہ آج ایک درخواست فائل ہوئی ہے اور انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی دی ہے کہ اس کو آپ فوری طور پر جو ہے وہ اسی ہفتے سماعت کریں اور اس کے اوپر اسٹے آرڈر جاری کریں، چونکہ آپ مین کیس پر پہلے ہی نوٹس جاری کر چکے ہیں تو اب نوٹس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مین کیس کو پہلے ہی سن چکے ہیں، تو اس کے اوپر یہ انٹرم ریلیف کی اپلیکیشن ہے، جوڈیشل کمیشن کو فریق بنا کے اس کو روکا جائے۔ وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس عقیل عباسی نے اہم گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کوئی بے ایمان ہو تو وہ جج نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا، انہوں نے کرائٹیریا کوالیفیکیشن دے دی کہ اگر کوئی بے ایمان ہے، کوئی بے ایمان بدنیت ہے تو وہ کبھی جج نہیں ہو سکتا، وہ جج کے لیے ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی ہے۔ اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے جسٹس عقیل عباسی نے ضلعی عدلیہ کے ججوں سے خطاب کے دوران کہا کہ جج کا ایماندار ہونا بنیادی جزو ہے اور خدا کے واسطے انصاف کو نہ بگاڑیں۔ عقیل عباسی صاحب ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایماندار ہونا ضروری ہے، خدا کے لیے آپ نظام انصاف کو نہ بگاڑیں، خدا کے لیے انصاف کے نظام کو نہ بگاڑیں۔ فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ضلعی عدلیہ پر فراہمی ہے انصاف کی بھاری ذمہ داری ہے اور یہ اختیار نہیں، پاور نہیں، یہ ذمہ داری ہے۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا کوئی بے گناہ جیل میں ہو تو عذاب الہی قریب تر ہوتا ہے، ججوں کو کسی بے گناہ جیل میں ہونے کو، کسی بے گناہ کے جیل میں ہونے کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، آپ کو ہر صورت تیزی کے ساتھ انصاف دینا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی بے گناہ میری وجہ سے جیل میں رہا تو یہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آپ نے بے گناہوں کو جیل میں جو بے گناہ ہوں ان کو آپ نے ایزی نہیں لینا، ہلکا نہیں لینا، بلکہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ وہ جب تک بے گناہ جیل میں رہے گا تو عذاب الہی میرے قریب تر ہوتا ہے۔ تقریب سے خطاب کے دوران جسٹس عقیل عباسی نے کہا کہ تمام ججوں کو معلوم ہے کہ جیلوں میں کیا ہوتا ہے، تمام ججوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو کر جواب دہ ہونا ہوتا ہے، اگر آج اپنی ذمہ داری نہیں نبھائیں گے تو کل اس بڑی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گے۔ انہوں نے کہا ججوں کے لیے ایماندار ہونا بنیادی جزو ہے، جج یا جج ہو سکتا ہے یا بے ایمان ہو سکتا ہے، بے ایمان کبھی جج نہیں ہو سکتا، کوئی بے ایمان ہو تو وہ جج نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور دیانتداری سے فیصلے کریں۔ جسٹس عقیل عباسی کا کہنا تھا خدا کے واسطے انصاف کو نہ بگاڑیں، اگر جج بھی انصاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا، پورا نظام تباہ ہو جائے گا۔ یہ وہ عقیل عباسی صاحب ہیں جنہوں نے جو منصور علی شاہ کے ساتھ بیٹھ کے وہ توہین عدالت اور تمام کیسز کو سنا، اور پھر اس کے بعد جو پہلے ایک عقیل عباسی صاحب نے فارم 45 سے متعلق فیصلہ بھی دے چکے ہیں، یہ سابق چیف جسٹس ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کی جانب سے یہ بڑی جو سٹیٹمنٹ اور بڑی ججز کو جو نئے جج اپوائنٹ ہوئے ہیں یا جو ٹریننگ کر رہے ہیں، چونکہ جو پہلے سے جج اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی ٹریننگ پہ ان کو بھیجا جاتا ہے، جیسے آپ کو یاد ہوگا جو ناصر جاوید رانا نے ٹریننگ پہ جانا تھا جب عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنا تھا، تو یہ ججز فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ٹریننگ ان کی چلتی رہتی ہے، ان کو جو ہے وہ یہ یاد دہانی کروائی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے اور خدا کے لیے انصاف کو نہ بگاڑیں۔ یہ عقیل عباسی صاحب کا کہنا تھا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ